العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم ببرکتین اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ تعلیم قرآن اور علوم قرآن اور تاریخ قرآن کے حوالے سے چند ضروری ابحاث ذکر کی جا رہی تھی۔ قرآن کریم کو کیسے مدون کیا گیا، جمع کیا گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ مبارک سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں قرآن پاک کا مدون ہونا اور حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کریم کی خدمات میں اپنا بہترین کام انجام دینا، یہ ترتیب کے ساتھ ذکر کیا جا چکا ہے۔ قرآن کی مختلف قرآت، اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو 7 لہجوں سے پڑھنا کس طریقے سے، اس سے کیا مراد ہے، اور پھر قرآن کریم پر نقطوں کا آغاز اور رکوع کی ترتیب، آیات میں قرآن کریم کو ترتیب دینا، اس کی 7 منزلوں کا ہونا، اور پھر 30 پاروں کی ترتیب، قرآن کریم کی حفظ کا طریقہ، یہ تمام طویل ہمارے اس درس کا جو خدمت قرآن کے حوالے سے ہے وہ ذکر کیا جا چکا۔ آج ایک نئے موضوع کو قرآن ہی کے حوالے سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے ان 30 پاروں کو، اس میں کیا باتیں ہیں اور اس میں کیا ذکر کیا گیا۔ یوں اگر آپ پڑھیں تو ایک طویل سفر ہے۔ ہمارے علماء نے بڑی محنت کر کے اس کو 4 مضمون پر تشکیل دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس میں بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا، اور الفوز الکبیر جو آپ کی اصول تفسیر پر بڑی جامع کتاب ہے، مختصر اور جامع کتاب ہے، اس کے مقدمے میں آپ نے یہ بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ پورے قرآن مجید جو ہدایت ہے اور ہمارے لیے نالج کا، علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، قرآن کریم کو 5 علوم پر تقسیم کیا گیا ہے۔ یعنی اس پاک کتاب کے اندر 5 قسم کے علم ہے، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ 5 قسم کے علم اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور جس میں سے ایک علم علم الاحکام ہے۔ علم الاحکام سے مراد کیا ہے کہ کیا چیزیں فرض ہیں، کیا چیزیں واجب ہیں، کیا چیزیں مستحب ہے، کیا چیزیں مباح ہیں، اس کے پورے دائرے عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست تک جو پھیلا ہوا ہے۔ کچھ چیزیں عبادات میں فرض ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے معاملات میں فرض ہیں۔ عبادات میں دیکھیں فرض کیا ہے، جیسے نماز، رمضان شریف کے روزے، جس کے پاس طاقت ہو، اتنا مال ہو، صحت ہو کہ وہ جا بھی سکے، آ بھی سکے، اور پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے ان کے لیے خرچہ بھی رکھ سکے، حج وہ فرض ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ جو پائے، جب تک رمضان رہے
فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جب تمہیں روزے کا مہینہ مل جائے تو تم اس میں روزہ رکھو۔ تو گویا کہ قرآن کریم کے اندر پہلا جو ذکر ہے اس پوری مبارک کتاب کے اندر کیا کیا علم ہے، یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ اس کو 5 حصوں میں علماء نے تقسیم کیا۔ ایک ہے علم الاحکام۔ علم الاحکام سے مراد جیسے عبادات کے فرائض ہیں جن کو چھوڑو گے تو گناہ ہے اور کرنا وہ ہر صورت میں لازم ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ اسی طرح کچھ معاشرت اور سوسائٹی کے فرائض ہیں جیسے سچ بولنا، اور معاملات کے فرائض جیسے لین دین کے اندر پورا تولنا، گھٹیا چیز نہ بیچنا، چوری نہ کرنا، فراڈ نہ کرنا، کرپشن نہ کرنا، یہ معاملات کے فرائض ہیں۔ اور سن لیجئے یہ فرائض ایسے ہی ہیں جیسے نماز فرض ہے۔ ہم عموماً صرف احکام کے ہی یعنی عبادات کے ہی احکام کو اکثر پڑھتے رہتے ہیں، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بس نماز فرض ہے۔ شاہ صاحب نے بڑی اچھی بحث فرمائی، اللہ نے اس پوری کتاب میں جو کام فرض کیے ہیں، اور سمپل اردو میں عرض کر رہا ہوں، جو کام اللہ نے ہم پر لازم کیے ہیں، اس کا وقت جب آ جائے، اس کام کا ٹائم جب آ جائے، وہ کام کی جب پوری شرطیں پائی جائیں تو وہ کام ادا کرنا لازم ہے، اس کو چھوڑنے سے جہنم کی وعید۔ جیسے ابھی فجر کا وقت نہیں آیا ہے تو ابھی ہم پر یہ لازم نہیں ہے، لیکن جیسے فجر کا وقت آ جائے گا وہ نماز واجب ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی ان عبادات کا وقت آ جائے گا تو اس پر لازم ہو جائے گا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ رمضان آ گیا، آپ پر روزہ رکھنا فرض ہو گیا، اس سے پہلے کوئی فرض نہیں تھا، اگر پورا سال آپ کھاتے پیتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ فجر سے لے کر ظہر سے لے کر عصر تک درمیان میں کوئی نماز نہیں ہے، آپ جناب آپ کا کوئی مطالبہ نہیں، لیکن جس نماز کا وقت آ گیا ہے، ظہر کا آ گیا تو ظہر۔ اسی طرح اللہ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں وہ عبادات میں بھی تقسیم ہوئی ہیں، وہ ایک دوسرے سے ریلیشن معاملات میں بھی تقسیم ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے سے معاشرت وہ سوسائٹی میں بھی تقسیم ہوئی ہے، اور ایک سیاست۔ یہ 5 عنوان ہیں اور کمال کی یہ بحث ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا آپ کو کہ نماز پڑھنا فرض ہے کیونکہ یہ عبادات میں آ جاتی ہے، ساری نمازیں۔ روزہ فرض ہے، یہ عبادات میں آ جاتی ہے۔ حج فرض ہے، یہ عبادات کے ساتھ ہماری زندگی کا ایک شعبہ معاملات، ہم ایک دوسرے سے ڈیلنگ کرتے ہیں، ریلیشن اور رابطہ رکھتے ہیں، اس میں بھی فرائض ہیں۔ جیسے نماز فرض ہے نا، اس میں بھی فرائض ہے۔ اس میں کیا فرائض ہے؟ جب کوئی مشورہ مانگے تو ٹھیک مشورہ دینا، اور یہ ایسے ہی جیسے نماز فرض ہے۔ اس میں اگر کوئی گڑبڑ کی آپ نے تو وہی عذاب کھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح لین دین آپ کر رہے ہیں، بائنگ کر رہے ہیں، پرچیز کر رہے ہیں، یہ جو آپ بے و شراء کر رہے ہیں، اس میں بھی جو اس کے شرائط ہیں جس میں دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، غبن نہ ہو، یہ تمام چیزیں ایسے ہی فرض ہیں جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے۔ وہ عبادات ہو گیا، یہ معاملات ہو گیا۔ تیسری چیز آ جاتی معاشرت، ہماری سوسائٹی، ہمارے پڑوس کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ نرمی احسان ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اسی طرح سچ بولنا، یہ ایسی فرض ہے، سن لیجئے اس کو، ایسی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اس کو سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم نے نماز کی فرضیت کو اتنا سن لیا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے بس یہی فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی فرض ہی نہیں ہے، دوسری سیکنڈ کیٹیگری کی ہے۔ نہیں، فرض جو ہے وہ الگ الگ ٹائپس میں تقسیم ہے، کچھ عبادات میں، کچھ معاملات میں، کچھ سیاسیات میں، کچھ معاشرت میں، یہ الگ الگ میں یہ فرض ہے۔ اسی طرح معاشرت میں جیسا سچ بولنا، سیاسیات کے اندر، سیاسیات کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ سارے ٹاپک قرآن میں ڈسکس ہوئے ہیں، اسی سے مفسرین نکالے۔ عبادات میں قرآن میں ڈسکس ہوئی ہے، سوسائٹی اور معاشرت بھی ڈسکس ہوئی ہے، اور معاملات بھی ڈسکس ہوئے، سیاست بھی ڈسکس ہوئی ہے۔ سیاست سے مراد نہیں ہے جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں زندہ باد مردہ باد، یہ تو سب فراڈ ہے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو گندی چیز ہے، نہ اس سے یہ مراد نہیں۔
جو روزمرہ آپ کرپشن ادھر ادھر، یہ لیڈر فلانے فلاں کو کہہ دیا، یہ تو سب جھوٹ اور دھوکہ ہے، یہ نہیں۔ سیاست کی جو اصل تعریف کیا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان میں جو ذہین لوگ ہیں ان کو اللہ رب العالمین اس بات کا پابند کرتا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں، ناتوان لوگ ہیں، جن میں اتنی کیپیسٹی اور صلاحیت نہیں ہے، اور جن میں صلاحیت ہے، وہ ایک ایسی جماعت تشکیل دیں کہ جو لوگوں کی خوراک، لوگوں کی ہیلتھ، صحت اور لوگوں کے رہنے کا وہ انتظام کرے، وسائل جمع کرے اور ان میں ڈسٹریبیوٹ کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب ہر ایک کو کھانا ملے گا، گھر ملے گا، اس کی صحت ہوگی تو جھگڑا نہیں ہوگا، لڑائیاں نہیں ہوگی۔ پھر اس میں ایک لمبا سلسلہ ہے کہ وہ ٹیکس جنریٹ کرے، اور انہی ٹیکسز کس کس چیز پر ہوگا وہ ایک الگ لمبا شعبہ ہے۔ اس کو لے کر، کیونکہ گورنمنٹ اسی سے چلتی ہے، اس کو لے کر پھر ان میں تقسیم کرے امانت داری کے ساتھ، جیسے صحابہ کے دور میں، جیسے حضور کے دور میں جزیہ کیا تھا؟ ٹیکس لیا جاتا تھا۔ آپ کی اتنی کھیتی ہے تو جناب اس پہ اتنا ٹیکس بنے گا، آپ کے پاس یہ چیز ہے، وہ ٹیکس بیت المال میں جمع ہوتا تھا، قومی خزانے کے اندر جمع ہوتا تھا۔ پھر وہاں پر ترتیب ہوتی تھی کہ جناب کس کا کیا حق ہے، جیسا حضرت عمر کے دور میں پینشنز بھی ہوئی، جو گورنمنٹ کے اور ریاست کے اور کنٹری کے جو ضروری معاملات، محکمے جیسے دفاع کا محکمہ ہے جس میں افواج ہو جاتی ہیں، پولیس ہو جاتی ہیں، رینجرز ہو جاتی ہیں، تعلیم کا محکمہ ہے، اسی طرح کھیتی باڑی کا محکمہ، تو یہ جو ہزاروں محکمے ہیں یہ حضرت عمر کے دور میں ایجاد ہوئے ہیں۔ پھر ان جو لوگ جو گورنمنٹ کے ماتحت کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں وغیرہ بھی پھر اسی سے جاتی ہیں۔ تو یہ سیاست ہے۔ سیاست کا فائدہ یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اخلاقی چیزوں پر بھی نظر رکھے، یعنی جرائم اور کرائم کے لیے بھی، کہ جناب کوئی کسی کے کام پر حملہ نہ کر جائے، کوئی کسی کے نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو یہ پورا سیٹ اپ جو ہے وہ سیاست میں آتا ہے، اور اس کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے۔ یہ اسمبلی کا موضوع نہیں ہے، یہ قرآن کا موضوع ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ 5 علم ہیں قرآن میں، کتنے؟ 5 علم ترتیب کے ساتھ یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، اور ان علوم میں سے پہلا علم جو ہے وہ علم الاحکام ہے، اور علم الاحکام کے 4 شعبے ہو گئے ہیں: عبادات، معاملات، معاشرت اور سیاست۔ کیونکہ احکام سے مراد وہ پرنسپلز اور قانون ہیں، اللہ نے کیا فرض کیا ہے، کیا چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں، کس چیز کو سنت کہیں گے، کس چیز کو مستحب کہیں گے، جو کیٹیگری وائز جو اس احکام کی جیسی سختی ہے اور جیسی نرمی ہے، اس حوالے سے پوری ایک اس کی انڈیکس اور بیلنس شیٹ تیار ہوتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہاں بھی فرض ہے، وہاں بھی فرض ہے، وہاں بھی۔ سیاست کو آپ تھوڑا سا سمجھ گئے، آگے انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آج صرف اس کا ایک جرنل میں آپ کو خلاصہ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آگے پھر ایک ایک چیز، بڑی دلچسپ بحث ہے یہ قرآن کے علوم میں اترنے کے لیے، اس لیے میں نے دیگر اور موضوع کو چھوڑ کر یہ ٹیکنیکل چیزیں شروع کی ہیں تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں کہ اس میں کتنا علم ہے۔ سیاست کی ایک تعریف یہ بھی ہے، سیاست کے ذات سی بات ہے، آپ جو سیاست کرتا ہے وہ کنٹری کو ریپریزنٹ کرتا ہے، ریاست کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اب آپ سمپل انداز میں صرف آج کے درس میں یہ تعریفیں اور خلاصہ ہی سنیے۔ تو ریاست کس کو کہتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں نا ریاست کنٹری، ریاست کنٹری، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ڈپارٹ ہے، یہ ایک ادارہ ہے۔ ریاست جو ہے نا یہ ایک کیا ہے؟ بولیے، ادارہ ہے۔ اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے انڈر جتنے لوگ رہتے ہیں، اس کی سرحد کے اندر، اس میں کچھ مہنگی ترین چیزیں ہیں اور کچھ قیمتی چیزیں ہیں جن سے بندے کی زندگی وابستہ ہے، لیکن ہر بندے میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنی بنیادی اس بھلائی کو اپروچ کر سکے۔ وہی باتیں یہاں پر آ گئی، جیسے ہیلتھ کتنی مہنگی ہے، یعنی آپ بازار میں صرف سر درد کی ایک گولی لینے چلے جائیں یا خدا نہ کرے بخار کی دوائی لینے چلے جائیں تو آپ کی تنخواہ کا کتنا بڑا حصہ تو اس میں چلا گیا۔
اور خدا نہ کرے کوئی میجر مسئلہ ہو جائے تو تنخواہ تو چھوڑیے، بندہ پھر قرضوں کی طرف آ گیا. تو ریاست اور کنٹری اس ڈپارٹمنٹ کو، اس ادارے کو کہتے ہیں کہ جو اپنے تحت جتنے لوگ ہیں ان کو 3 چیزیں مہیا کرے گی. کتنی؟ ان کو ہیلتھ مہیا کرے گی، اس میں نیڈ پرسن جو ہیں ان کو خوراک مہیا کرے گی، اور اس میں ایسے لوگ جو ہیں جن کے پاس رہن سہن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان کو وہ رہائش مہیا کرے گی. اور یہ سارا جنریٹ جو ہوگا ٹیکس اسی کے تحت ہی ہوگا. آج دیکھو گورا یہی کر رہا ہے، باہر کیا کر رہا ہے، یونائیٹڈ کنگڈم میں کیا یہی ہے. ادارے کا کام یہ ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ یا یوں سمجھ لیجیے آپ کہ تعلیم، ایجوکیشن اور ہیلتھ اور تیسری چیز فوڈ، یہ 3 چیزیں مہیا کرنا یہ جس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس ادارے کو ریاست کہا جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیوں؟ میں کہوں گا اس لیے کہ ایجوکیشن بہت مہنگا شعبہ ہے، ہر بندہ اس کو پرووائڈ نہیں کر سکتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن آپ ولیجز میں مختلف ٹرائبز میں چلے جائیں، وہ غریب لوگ محنت کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ وہ ہوتی ہے، ریاست وہ ہوتی ہے جو باقاعدہ طور پر جانے کہ میرے ملک کے اندر کتنے غریب ہیں اور ان کی تعلیم کا کیا اہتمام ہوگا، وہ سب ریاست فری کرے گی اس کو. اور جو یہ نہ دے سکے وہ فیلئر ہے. پھر وہ سیاست کرتی جی ہم شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، وہ بدر میں گئے تھے. میں نے کہا کون؟ تم بدر میں لڑے ہو، تم شہید ہوئے؟ او بھائی تم ہمارے سیاسی لیڈر ہو، تم ہمارے جذبات سے کیوں کھیل رہے ہو کہ وہ شہید ہو گیا تو وہ شہید ہو گیا تو فلانا شہید ہو گیا. اور پیسہ کھانے مانے میں تم مارے گئے ہو، ایسے کوئی شہید نہیں ہوئے کو تو اللہ کا نام تم بلند کرنے. اب دیکھو وہ جو ٹرمپس ہے اس کو لا کر یہاں سے، تو یہ مختصری کی فیلئر ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، ہم اپنے موقع پر اس کو ذکر کریں گے. تو یہاں پر قرآن کا علم جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. کتنے جی؟ پہلی چیز تھی علم الاحکام. ٹھیک ہے جی. علم الاحکام کی یہ 4 قسمیں تھیں: عبادات، معاملات، معاشرت، سوسائٹی، معاملات ریلیشن، ٹھیک ہے، اور معاشرت سوسائٹی، اور چوتھا کیا تھا؟ سیاست. میں ایک حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ختم نبوت میں بہت مشہور حدیث ہے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کانت، سرکاری شاہ فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل جو تھے نا، ان کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے. سمجھ گئے آپ؟ جو بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، کیونکہ بنی کہتے ہیں اولاد کو، جنریشن کو، یا یوں سمجھیے اس کی فیملی کو. اور اسرائیل یہ سریانی زبان کا، اسرائیل یہ 2 ہیں الگ. اسرائیل، اسرا کا معنی ہے عبد، ایل اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ، بنی فیملی. تو عبداللہ کی فیملی یہ کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے سگے. حضرت اسحاق علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بیٹے. کیونکہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے نا، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے جن سے حضور تشریف لائے، وہ تو عرب آ گئے تھے مکہ اپنی والدہ کے ساتھ. اور ایک بیٹے آپ کے حضرت اسحاق، ان کے سگے بیٹے پیدا ہوئے اپنے ساتھ ہی فوراً حضرت یعقوب، اور ان کے بیٹے پیدا ہوئے حضرت یوسف. پھر انہی کی نسل میں بہت آگے جا کر حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، اور پھر انہی کے نسل میں آگے جا کر حضرت داؤد اور سلیمان پیدا ہوئے. پھر انہی کے نسل میں آخر میں جو نبی تشریف لائے اس خطے میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا نبی کہا جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عرب میں تشریف لائے تمام عالمین کے لیے. لیکن یہ جو 2 بھائی ہیں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق سے نبوت کا سلسلہ کنٹینیو چلتا رہا، لیکن حضرت اسماعیل سے نبوت کا سلسلہ رکا ہوا تھا. ایک ہی اس میں نبی آئے ہیں، یوں سمجھ لیجئے مشہور. اور بھی نبی آئے ہوں گے، ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن ظاہر جو آئے ہیں مشہور وہ نبی پاک ہے، وہ سب سے آخر میں تشریف لائے جہاں پر سرکار پر نبوت کو ختم ہو. یہی بغض تھا بنی اسرائیل یہودیوں کو کہ جو نبی ہماری طرف آتے تھے یہ ادھر ڈرائیو کیسے ہو گئے. اور ان کو یہ پتا تھا نبی ادھر آئے گا، یہ خود نہیں، جو نبی یہاں بھیج رہا اسی رب نے نبی وہاں بھیجا ہے.
اور مسلمان الحمدللہ اس میں بڑے اچھے ہیں اللہ کے فضل سے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف جو انبیاء ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، ادھر بھی مانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی وجہ سے نہیں مانتے، وہ اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ تو لہذا قرآن کے علوم کتنے ہوئے؟ 5۔ کتنے بولیے؟ 5۔ ان میں پہلا کیا تھا؟ احکام۔ سیاست پر میں حدیث سنا رہا تھا آپ کو، تو ابو داؤد شریف کی حدیث سے نبی پاک فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل جو تھے نا ان کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے۔ فہلک نبی فخلفہ نبی او کما قال، ایک نبی انتقال کرتا تو دوسرا نبی فوراً اس چارج کو سنبھالتا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ فجر میں اگر کسی نبی کا انتقال ہو گیا تو ظہر میں فوراً وہ چارج دوسرے نبی کو دے دیا جاتا، یعنی وہاں اس قوم کے رہن سہن کھانے پینے سب کی ذمہ داری انبیاء پر ہوتی تھی، اور انبیاء سیاست کرتے تھے، اور اسی سیاست کا مظاہرہ فتح مکہ ہے، اسی سیاست کا مظاہرہ بیت الرضوان ہے، اسی سیاست کا مظاہرہ کربلا ہے۔ یہ وہ اسلامی اسی سیاست کا مظاہرہ اور جو اس کی مثال ہے وہ حضرت ابوبکر کا دور ہے، حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عثمان کا دور ہے، حضرت علی کا دور ہے، اور امام حسن کا دور ہے۔ انشاءاللہ اس کو آگے ہم دیکھیں گے۔ آئیے تھوڑا پھر پیچھے چلتے ہیں۔ قرآن 5 علوم ہے، پورے قرآن میں 5 قسم کے علم ہے۔ علم احکام یہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب دوسرا علم اس میں ہے علم مخاصمہ، ڈیبیٹس کا علم، مباحثے کا علم۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ آیتیں آپ نے پڑھ رکھی ہوگی اور ترجمے آپ نے پڑھ رکھے ہوں گے۔ اب دیکھیں قرآن کی ترتیب کتنی محنت سے بنائی ہے۔ دوسرا جو علم قرآن کے اندر ہے وہ ڈیبیٹس کا ہے، مباحثے کا ہے، مناظرے کا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم رکھتے ہیں تو ان کو علم سے کنوے کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ دلیل ایسی ہے، دیکھیں یہ دلیل ایسی ہے، دیکھیں یہ دلیل ایسی ہے، دیکھیں یہ دلیل ایسی ہے۔ تو یہ جو ڈیبیٹس ہے یہ قرآن کا موضوع ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے ڈیبیٹس کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ڈیبیٹ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار سے ڈیبیٹ، اور کرسچن۔ تو یہ سارے جو مناظرے اور مباحثے ہیں آپ سورہ المائدہ میں بھی دیکھتے ہیں، سورۃ النساء میں بھی دیکھتے ہیں، مکی صورتوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے علم کا پہلا شعبہ ہے علم الاحکام، دوسرا شعبہ ہے علم مخاصمہ، یعنی بحث و مباحثے کا علم۔ اس علم میں 4 فرقوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ بھی میں جیسے ادھر میں نے بتایا نا کہ علم الاحکام، سمجھ گئے آپ؟ علم الاحکام میں 4 شعبے آ گئے تھے، عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست۔ اب مین جو سٹریم لائن ہے اس میں دوسرا آ گیا علم الاحکام کے بعد علم مخاصمہ، ڈیبیٹ کا علم جو قرآن کا ٹاپک ہے۔ اس کے نیچے بھی 4 چیزیں آ جاتی ہیں کہ کس سے ڈیبیٹ، کس سے بحث و مباحثہ۔ 4 باطل گروہوں سے مباحثہ، ایک یہود سے، پورے قرآن میں یہی، یہود سے، نصرانیوں سے، مشرکین سے اور منافقین سے۔ یہود، نصرانی، مشرکین اور منافقین، یہ 4 گمراہ گروہ تھے جس کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے، اور اس پورے جو ان پر جو گفتگو ہوئی ہے اس علم کا نام رکھ دیا ہے علم مخاصمہ، یعنی ڈیبیٹ اور علم و مباحثے کا علم۔ جیسا سارے احکام، عبادات، معاملات، معاشرت اور سیاست میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے حقوق ہے اس کا نام رکھ دیا علم الاحکام۔ سمجھ گئے آپ؟ علم الاحکام اس کے 4 شعبے، علم مخاصمہ جس کو ڈیبیٹ، اس کے 4 شعبے آ گئے، اس میں 4 گمراہ فرقے ہیں۔ ابھی جب کھلے گی ایک ایک چیز کو انشاءاللہ ہم اس رمضان میں کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس میں یہود ہے، یہود کون ہے وہ بتائیں گے آپ کو، نصرانی کیا اختلاف تھا وہ بھی انشاءاللہ ایک چھوٹا سا تذکرہ ہم یہاں پر کریں گے، منافقین کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ بتائیں گے کہ نفاق کیا ہوتا ہے، منافقین کون تھے اور کون ہیں، اسی طرح مشرکین، شرک کیا ہوتا ہے، مشرکین کون تھے، یہ اس کے ضمن میں آ جائے گا۔ دلچسپ بحث ہے نا یہ پورا قرآن، یعنی اب آپ سمجھ لیے اتنی سی بات میں آپ نے 15 پارے کا علم حاصل کر لیا ہے۔ رمضان کی برکت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن کریم میں تیسرا علم جو ہے وہ ہے علم تذکیری بآلاء اللہ۔ اس کا نام ذرا عربی اور مشکل ہے لیکن آپ اس کو یاد کر لیں، علم تذکیری بآلاء اللہ، علم الاحکام، علم مخاصمہ، علم تذکیر بآلام اللہ۔ تذکیر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، اعلیٰ جیسا الا فبأی
فبأي آلاء. اور آلہ کس کو کہتے ہیں؟ نعمت کو. کس کو کہتے ہیں؟ احسانات. فبأي تو کوشچن ہو رہا ہے فبأي کون کون سے؟ فبأي آلاء ربکما تمہارے رب کی جو یہ نعمتیں ہیں تکذبان کیسے تم اس کو جھٹلاؤ گے؟ فبأي تو سوال فبأي یہ کیا ہے؟ کیسے کرو گے؟ آلاء نعمتیں ربکما تمہارے رب کی تکذبان تم کیسے اس کو کذب اس کے جھٹلاؤ گے؟ اس کے ساتھ کذب کیسے کرو گے آپ؟ تو یہ ہے علم تذکیر بآلاء آلاء اللہ. یہ علم کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی نشانیوں کا ذکر. کیونکہ آلاء نعمتوں کو کہتے ہیں آلاء اللہ. تو تذکیر بآلاء اللہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا علم. ان نعمتوں میں سب سے پہلا ہمارا عقیدہ ہے, اور عقیدے کو سمجھنے کی جو نعمتیں وہ نشانیاں, تو ان آسمانوں کا ذکر تو پہاڑوں کا ذکر. تو اب دیکھیں اس کو کس طرح جمع کیا. یہ علم جو قرآن کا ہے تو وہ نشانیاں جو ہمارے لیے نعمت بنتی ہے, جو ہماری عقائد کے لیے نعمت بنتی ہے, زمین آسمان کی نشانیاں. انسان ہدایت کے اندر جس تعلیم کا محتاج ہے, وہ جو تعلیم ہے وہ نعمت ہے جس کے ذریعے ہمیں وہ بنیادی ہمارا مقصد جو ہے وہ مل جاتا ہے. ان تمام کی وضاحت جس میں دی گئی ہے اس علم کو کہتے ہیں علم و تذکیر بآلاء اللہ. یہ تیسرا علم ہے قرآن کا. پہلا علم کیا تھا؟ علم الاحکام. دوسرا تھا علم مخاصمہ, اور تیسرا تھا علم و تذکیر بآلاء اللہ. علم بتذکیر یاد کرنا بآلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو, اللہ کی نشانیوں کو. اب چوتھا علم کیا ہے؟ علم و تذکیر بایام اللہ. وہ آلاء اللہ ہے, یہ ایام اللہ. آلاء اللہ اللہ کی نشانیاں, ایام اللہ اللہ کے وہ دن کے جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہمیتوں کو واضح فرمایا. تو لہٰذا یہ جو ہے علم تذکیر ایام اللہ, یہ وہ علم ہے جس کا تعلق تاریخ اور ہسٹری سے ہے. بنی اسرائیل نے کیا کیا, نبیوں نے کیا کیا, کیسے انعامات, کب نبیوں کو فتح ملی, کس وجہ سے ملی. تو وہ علم جس کا تعلق ان تاریخی واقعات اور حالات سے ہے جو قرآن مجید میں ذکر کیے گئے. دیکھو پوری ہسٹری ابھی شعبے میں آ گئی, احکام ادھر آ گئے, ڈیبیٹس ادھر آ گئے. خالص حالانکہ ڈیبیٹس بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے, لیکن خاص تاریخ کا حصہ کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف قوموں پر انعام یا عذاب معاذ اللہ اترا ہے. وہ جو تاریخ ہے, کون وہ قومیں تھی, خاص صرف وہ خاص کر کے, تو اس کو جہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر انعام اور نافرمانوں پر عذاب کا بیان, یہ جہاں پر بھی ہے یہ کس کی کیٹیگری میں آ جائے گا؟ یہ کیٹیگری میں آ جائے گا علم بالتذکیر ایام اللہ. اور نشانیوں کا جو علم ہے علم و تذکیر بآلاء اللہ, علم و تذکیر بایام اللہ. یہ چار علم ہو گئے. پانچواں علم جو ہے وہ علم و تذکیر بالموت وما بعد الموت. اس علم کا تعلق موت اور آخرت کے احوال و واقعات سے جو قرآن میں ڈسکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں تفصیل کے ہے کہ یہ حشر کیسا ہوگا, نشر کیسا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا, دنیا کیسے فنا ہوگی. یہ تمام علوم جس میں ذکر کیے گئے ہیں وہ ہے علم تذکیر بموتی, یعنی موت کے ذکر کا, وما بعد الموت, اور بعد موت کے بعد اس کا علم ہونا. تو یہ قرآن کے علم کو 5 میں ذکر کیا گیا ہے. پہلا ہے علم احکام, دوسرا ہے علم مخاصمہ, اور تیسرا جو خاص طور پر علم اسی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ علم و تذکیر بآلاء اللہ, پھر علم و تذکیر بایام اللہ, اور تیسرا ہے علم و تذکیر بالموت وما بعد الموت, کہ جو زندگی کے اندر یعنی ہماری جو موت کے احوال ہے وہ قرآن نے ذکر کیے ہیں, اور پھر حشر کیسے قائم ہوگا, قیامت کیسے آئے گی, وہ موت کے ساتھ تعلق ہے. موت کے بعد کا مرحلہ, حشر کیسے, قیامت کیسے, یہ تمام چیزیں یہاں پر ذکر کی جائیں گی. یہ 5 علوم جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید میں بیان ہوئے ہیں. اب بات کو یہاں پر اختتام کی طرف ہم لے کر آتے ہیں. دیکھیے یہ جو آیات مخاصمات ہیں, یعنی احکام کو تو ہم پڑھتے رہتے ہیں, اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وہ ہم روزے کے مسائل بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں, نماز کے مسائل بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. 5 میں سے پہلے تھا علم الاحکام, اور دوسرا تھا علم مخاصمہ, ڈیبیٹ کا علم.
ٹھیک ہے، ہم ڈیبیٹ کے علم کی طرف چلتے ہیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں 4 فرقوں کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں 4 تھوٹ آف اسکول، 4 سیکٹ، 4 خاص قسم کی ذہنیت جو منفی تھی، رانگ تھی، غلط تھی، ان کو یہاں پر قرآن کریم نے ان کی ہدایت کے لیے بات کیا ہے۔ اور وہ 4 کون ہیں؟ ان میں سے پہلے مشرکین ہیں، مشرکین، دوسرے جو ہیں وہ منافقین، اور تیسرے جو ہیں وہ یہود، اور چوتھے جو ہیں وہ عیسائی۔ یہ 4 یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، اور اس میں ان کے غلط عقیدوں کی تردید کی گئی ہے کہ ان کے غلط جو کانسیپٹ تھے، مشرکین کا جو غلط کانسیپٹ تھا وہ قرآن میں ذکر ہوا اور اس کا رد ہوا، منافقین کا جو غلط کانسیپٹ تھا قرآن میں ذکر ہوا اور ان کا رد ہوا، یہود کا جو غلط کانسیپٹ تھا قرآن میں ذکر ہوا اور ان کا رد ہوا، اور عیسائیوں کا جو قرآن میں ان کے غلط جو عقائد انہوں نے ایڈوپٹ کیے ہوئے تھے، بنا لیے تھے فرضی، بس 4 چودھری مل گئے انہوں نے بات کر دی جناب، اس کا رد ہوا، اور ایک کلیئر اور پیور صاف ستھری جو تصویر تھی وہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں پیش کر دی۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے، کوئی ہمارے لیے روشنی ہے تو ہاں آپ قرآن میں اٹھائیے، قرآن میں جو لکھا ہے وہ سب سے بیلنس بات ہے۔ یعنی ان کی غلط باتوں کو یہاں پر ذکر کر کے یہ بات کر دی گئی ہے۔ اچھا، اب میں آج کے درس میں صرف منافقین کے بارے میں تھوڑا سے ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ منافقین یہ کون تھے؟ یعنی ان کے ظاہر میں تو اسلام تھا، دل سے یہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، مجبوراً انہوں نے اسلام کو کہ یہ قریب آئے تھے، اور یہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کسی وقت بھی ہمارے کو موقع ملا نا تو ہم اسلام دشمنوں کے ساتھ مل کر اسلام کو گرائیں گے۔ آج بھی آپ کو لبرلز میں ایسے خناس ملتے ہیں کہ جن کے نام مسلمانوں کے ساتھ ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اندر موقع نہیں جانے دیتے اسلام کی کسی، اگر کوئی کسی بندے نے وہ اسلام کو ریپریزنٹ کرتا ہو یا مسلمان ہو، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو یہ فوراً اٹھا کر اسلام پر لے آئیں گے۔ مجھے کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں، روزانہ آپ کے سامنے لبرلز نے ایسے کئی قسم کے جناب جو ہے، اب دیکھیں میرا جسم میری مرضی، ٹھیک ہے، اس میں علماء کو ہٹ کریں گے۔ اب وہ شریعت کا نام نہیں لے سکتے ورنہ بالکل برہنہ ہو جائیں گے، ایکسپوز ہو جائیں گے، وہ اسلام کا نام نہیں لے سکتے، اب وہ علماء کو ہٹ کر رہے ہوں گے۔ تو علماء کون ہیں؟ کیا وہ ناول پڑھ کے سناتے ہیں یا وہ کسی چینل پر خبرنامہ سناتے ہیں؟ تو وہ کس چیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں؟ قرآن کو، سنت کو۔ تو یہاں سے یہ حملہ دے کر وہاں سے گرانا چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی عالم کہلانے والے شخص میں بھی خرابی ہے تو وہ انسان نہ، تو اس کی خرابی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا کہ یہ بندہ نے یہ مسئلہ غلط بیان کیا، اس بندے، اس کا نام مثلا زید عبداللہ، یہ غلط ہے، لیکن اس کو اس طرح ہوا بنانا کہ دیکھو جناب یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس نظام کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، یورپ کا وہ جو پاپ تھا بڑا، اس کا لیپ ٹاپ پکڑا گیا تھا نا؟ ہاں بھائی، ٹرمپ نے جس کے ہاتھ کو کھجایا تھا، اس کا لیپ ٹاپ پکڑا گیا تھا نا؟ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، ہزاروں بچوں کے ساتھ اس نے بدکاری کی تھی۔ یہ تو میں آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں نا، بوڑھا نہیں، بڈھا سا چلتا ہوتا تھا یورپ کے اندر، آپ کبھی دیکھیں عیسائیوں کو بہت بڑا پاپ ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہوا؟ یہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ لیکن اسلام کے خلاف کیسے شروع ہو جائیں گے؟ یہ تحقیق کیے بغیر اس مسئلے کے اوپر۔ اب قادیانی کو کتنا سپورٹ دیتے ہیں، دیکھو قادیانیوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ کہاں ظلم ہو رہا ہے؟ ظلم تو وہ کر رہے ہیں، ہماری آئیڈینٹی، ہماری آئی ڈی کو وہ چرا رہے ہیں، وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے اور مسلمان بن کے ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ تو ظلم تو وہ کر رہے ہیں۔ آئین میں لکھا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو ظلم کون کر رہا ہے؟ وائلنس کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو فلسطین کے اندر ہوا اور مسجد میں گھس کر ان نمازی مسلمانوں کو مارا گیا، اس پر کوئی شور مچا؟ اس پر کوئی پروپیگنڈا ہوا؟ یو این او جو ہے وہ انسانیت حقوق کی علمبردار تنظیم ہے، کوئی میدان عمل میں آئی وہ ہے؟
میرے جسم میری مرضی والے لوگ آگے آئے. افغانستان میں جو اتنی بیوہ عورتیں ہیں جن کے شوہروں کو بمباریوں میں مار دیا گیا, ہاں, اتنی بچیاں چھوٹی چھوٹی, اللہ ان کے نصیب اچھے کرے. ہماری مسلمان بچیاں ہیں, وہ بہنیں ہماری, ان کے باپوں کو مار دیا گیا ہے. یہ کبھی پلے کارڈ لے کر آئی ہیں کہ ان بچیوں کو ہم سنبھالیں گے؟ مجھے بتائیے. تو یہ صرف دکھانا کچھ ہے, کرنا کچھ ہے. کیونکہ زہر بیچنے کے لیے آگے اگر کسی بندے کو زہر کھلانا ہے, خدا نہ کرے, تو وہ آگے کیا چوہے کی فوٹو لگائے گا؟ نہیں, وہ تو آگے آئس کریم کی فوٹو لگائے گا. آگے وہ کوئی ایسی فوٹو لگائے گا کہ جناب بہت اچھی چیز ہے, تاکہ لیبل کچھ ہو اور کام کچھ ہو. تو لہٰذا یہ منفی پروپیگنڈا ہے, اس سے کبھی انسپائر نہیں ہونا. کیونکہ آپ اسکول پڑھتے ہو, کالج پڑھتے ہو, آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے. میں آپ پر بات مسلط نہیں کر رہا, 4x4 میں آپ پر کوئی بات نہیں ڈال رہا, میں آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں. ان دونوں کو سامنے رکھ کر مسئلے کو انالائز کریے کہ اسلام کیا. آپ ہمارے پیچھے 25 سال سے جمعہ پڑھ رہے ہیں, ہم نے کبھی کہا جا کے اس کی گردن کاٹ دو؟ ہم نے کہا اس کا گھر جلا دو؟ کسی بھی عالم نے کبھی یہ کہا ہے اس کا گھر جلا دو, اس ہندو کو مار دو, اس عیسائی کو مار دو؟ یہ کہا ہم کہہ نہیں سکتے, کیونکہ یہ جائز ہی نہیں ہے. جس پوزیشن میں ہم ہیں, جس ملک میں ہم ہیں, جس قانون کے دائرے کے اندر ہے, ہماری اتھارٹی نہیں ہے, ہم نہیں کہہ سکتے. ہم کیوں کہیں گے؟ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے. توجہ ہے, یعنی اتنے کھل کر ہم آپ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں, لیکن جو ظلم شب و روز مسلمانوں پر ہوتا ہے. تو منافقین کو سمجھیے آپ, ان کو اسلام کی ہر بات سے نفرت ہے. یہ ہوتے ہیں ایتھس اور ملحد, لیکن اپنے آپ کو ملحد نہیں کہتے. یہ جیسا یورپ کے عیسائی تو کھل کر کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم خدا کو نہیں مانتے, یہ ایسا نہیں کہیں گے. یہ اپنا نام مسلمانوں والا رکھیں گے, سب کچھ مسلمان. یہ جو مختلف بلاگرز جو یہاں سے بھاگے, جو براہ راست معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں ملوث تھے, سمجھ آئی, توہین میں ملوث تھے, وہ یہاں سے بھاگے. آج نہیں, 2-2.5 سال 3 سال پرانی بات میں آپ کو کر رہا ہوں. جنرل راحل کے دور میں یہ واقعہ ہوا ہے, تمام یہ آپ کو پتا ہے جناب. وہ یہاں سے بھاگے, انہوں نے کس قسم کے خاکے, یا جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور کارٹونز بنائے تھے معاذ اللہ علیہ باللہ, اس کی انہوں نے تائید کی. لیکن کون تھے؟ آپ کے پاکستان میں ایگزسٹ کرتے تھے, نام مسلمانوں کا تھا, سب کچھ تھا. اس کا سب سے بڑا حملہ کالج یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے, اور وہاں پر سب سے پہلے مذہب کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اور ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے بچوں کے لیے بھی. ایسا ماحول اسکول کالجز میں ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ مذہب تو اچھا ہے لیکن یہ لوگ اچھے نہیں ہیں. اچھا, مذہب اچھا ہے اور یہ نیچے کے لوگ اچھے نہیں ہیں, تو مذہب کہاں ملے گا؟ آپ بتائیں, خالص مذہب پھر کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا خالص مذہب؟ اور آپ جن کے کلچر کو یہاں پر گویا کہ لا رہے ہیں, اور ان کی تہذیب کو جو آپ یہاں پر لا رہے ہیں, کوئی جناب پھولوں کا تہوار آ گیا تو اس میں ایک فحاشی کا نظام ہے, یہ جو آپ لے کر آ رہے ہیں, تو کیا یہ درست ہے؟ تو یہ منافقت ہے. منافق وہ ہے جو خود کو مسلمان تو کہے گا لیکن دل سے وہ بیزار ہوگا اسلام سے معاذ اللہ. وہ دل سے اسلام کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا, اور وہ کہیں پر بھی اس کو موقع ملے نا اسلام دشمنوں کے ساتھ, تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر فوراً اسلام کے خلاف کام کرے گا. جیسے دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 ہے, اس میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا ہے. ابتدائی سورہ بقرہ میں 5 آیتیں مسلمانوں کے لیے ہیں اور 13 آیتیں منافقین کے لیے. کتنی جی؟ کتنی؟ 13 آیتیں منافقین کے. تو مجھے بتائیے 13 اور 5 مدثر کتنے ہوئے؟ ہاں جی 18. اب آپ دیکھیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ مبارک سورت جو ہے سورۃ البقرہ کے اندر, یہ آیت نمبر میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, یہ آیت نمبر 14 ہے. یہ آپ کا سبق اعتکاف میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں دیکھیے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا, ہم تو مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ,
جب یہ اکیلے میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں قالو انا معکم، تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو تمہاری ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے بس ایسی مذاق کر رہے تھے، ٹوپی پہن کے مسجد میں چلے گئے تھے۔ رمضان آ گیا تو کوئی افطار پارٹی رکھ کر ہم نے یہ شو کر دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، شلوار قمیص پہن لیے یا جبے پہن لیا، جو بھی ہم جو ہے وہ جو مسلمانوں کا یعنی معروف لباس ہے اس میں وہ جناب جو ہے وہ، جی بیٹا اٹھو آپ کو بلا رہے ہیں، چلو۔ تو آپ ذرا غور کریں اس پر۔ تو یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ موقع دینے پر ادھر جانا، تو قرآن کریم نے ان کو ذکر کیا، قرآن نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس آیت کو کتنا کلیئر کلام ہے؟ دیکھیں ہاں یہ 1500 سال پرانی بات، لیکن آج ان پر 100% فٹ آتی ہے۔ منافقین کئی ٹائپس کے ہیں، منافقین کئی ٹائپس کے ہیں، کئی قسم کے ہیں۔ ایک تو کھلے لبرلز ہیں، جو دین بیزار طبقہ ہے، جو اب دین کو گھٹانے کے لیے کیا کہیں گے کہ سائنسی علوم کو پڑھیے جناب، تو بھائی وہ تو ہم خود اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس چیز کو سامنے رکھ کر موجودہ کوئی بھی تھیوری یا بات کو لا کر وہ آ جائیں گے دین کے مسئلے پر۔ اگر کوئی عالم قرآن کی روشنی میں ایک بات کر دے، وہ اس کو متون کریں گے، تو وہ بندہ جو یہ بات کر رہا ہے کسی بھی آپ کے موجودہ گویا کہ پریکٹیکل کے خلاف اگر وہ بات کر رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ جناب یہ چیز تو ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے ورلڈ میں اور یہ ایسی تو ہے نہیں، تو وہ جو بات کر رہا ہے اس کا سورس قرآن ہے نا، تو آپ اس پر کیوں آ رہے ہیں؟ بسم اللہ کیجئے نا، آئیے قرآن پر آئیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اور آپ اس قرآن سے بتا دیجئے نا کہ قرآن، یہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہے اور قرآن کا ترجمہ ہی کر رہا ہے، قرآن کی تفسیر ہی کر رہا ہے، یہ بندہ تو غلط نہیں ہے کیونکہ اس نے تو قرآن سے سمجھا ہے۔ ہمت کرو قرآن پر بات کرنے کی، یا پھر بتا دو کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا تھا، اس نے سمجھا کچھ اور ہے، تو بندے کی غلطی سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن بندہ کہہ وہی رہا ہے جو قرآن نے کہا ہے۔ میں اس کو کھولوں گا نہیں، صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پھر قرآن پر بات کرو کہ قرآن نے کیا کیا ہے، تو دراصل وہ قرآن کو تو غلط نہیں کہہ سکتے جبکہ وہ قرآن کو غلط مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن بلی تھیلے سے نکلتی نہیں، اس لیے کہ ان کو ایک دو نہیں، کئی اسٹوڈنٹ اسکول کالج کے اندر ان کو شکار کرنا ہے۔ اگر وہ خود کو کھول دے گا تو آپ تو مسلمانوں کے اولاد، آپ کہیں گے یہ بڑا بدبخت آدمی ہے، ہم نے نہیں پڑھنا ہے اس کے ساتھ، نہیں، وہ تھیلے سے نہیں نکلے گا، وہ نیچے سے ان چیزوں کی طرف حملہ کرے گا اور آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ پیدا کرے گا قرآن کے لیے کہ، اور آپ جب آپ کو پتا پھر آپ کو علماء سے نفرت یا اس معاملے سے، علماء معصوم نہیں ہوتے، میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے، غلطی ان سے ہو سکتی ہے، لیکن اس بندے کو غلط کہا جائے نا۔ پہلے کہتے ہیں جی علماء کوئی کام نہیں کرتے ہیں، علماء کوئی کام نہیں کرتے، ان کا گزر بسر ایسی ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ یہ کرسچن سوسائٹی میں ان لوگوں کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ یہودیوں میں کیسے ہوتا ہے؟ ان کی ریلیجنز کو جو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان میں کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نن جو چرچ میں ہوتی ہیں، وہ جو اسکارف پہنتی ہیں تو وہ جائز ہے، اور مسلمان بیٹیاں اگر اسکارف پہن لیں تو وہ ایکسٹریم ہے، وہ انتہا پسندی ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ کس کے ترجمان ہے؟ آپ کی مثبت بات بھی ان کو بری لگتی ہے، اور وہی چیز اس جگہ پر کھلی پڑی ہو تو وہ تمام چیزیں وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کو یہ بالکل ٹچ نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ان کے ترجمان ہے، یہ ان کی کسی بات کو نہیں بتائیں گے، ادھر کی ساری باتوں کو بتائیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ منافقین کی ایک ٹائپ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ اب دیکھو ان کو کیا درد پڑا ہے کہ یہ قادیانیوں کا اتنا ساتھ دیتے ہیں۔ قادیانیوں کا جو ظلم ہے مسلمانوں کے اوپر، توجہ کرنا،
قادیانیوں کو جو ظلم ہے مسلمانوں کے اوپر، مسلمان عدالتوں میں جا کر سو کرتے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، اس نظام کو کیوں نہیں ڈسکس کیا جاتا کہ اگر کسی ایک نے جذباتیت دکھا دی ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے جذباتیت اس لیے دکھائی ہے کہ قانون اپنا کام نہیں کر رہا ہے۔ قانون اگر اپنا کام کرے، ایک بندہ روزانہ آتا ہے، ایک کو دکان پر دھمکاتا ہے کہ پتہ دے دو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، اس نے ایک دفعہ پولیس والے کا، دوسری دفعہ پولیس، وہ پورا دن رہ کر اپنے بچوں کے لیے 50-100 روپے مزدوری نکالتا ہے، تیسرے دن اس نے ترازو اٹھا کر اس کے سر پہ مار دیا، نہیں مارنا چاہیے تھا۔ اب پہنچ گئے جناب پولیس والے، یہ کیا ہو گیا جی، پھڑو اینو پھڑو اینو پھڑو۔ ارے اس نے کہا جناب میں اس دھوپ کے نیچے سبزی بیچتا ہوں، اس دھوپ کے نیچے فروٹ بیچتا ہوں، یہ روزانہ آ جاتا ہے مجھ سے پیسہ لینے کے لیے، میں نے 10 دفعہ آپ کو درخواست دی ہے۔ موبائل جو چوری کرتے ہیں 10 دفعہ درخواست دی جاتی ہے، توجہ ہے، میں پورے نظام پر نہیں، جہاں صحیح کام ادارے کر جاتے ہیں ہم اس کا احترام کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ قادیانیت کا جو یہ ظلم مسلمانوں کے اوپر ہے کہ جب آئین نے کہا ہے کہ تم یہ مسلمانوں کا شعار اور نشانی استعمال نہیں کرو گے، تو سپریم کورٹ میں جا کر آئین کے خلاف جاؤ نا، یہاں مسلمانوں کو ایکسٹریمسٹ کیوں کہہ رہے ہو؟ مسلمان تو اسی چیز کی طرف چل رہے ہیں جو قانون کی بات ہے، لیکن کبھی یہ میرا جسم میری مرضی اور یہ سیاسی لبرلز جو اپنے خاص بندے کو اٹھا کر لانے کے چکر میں ہیں، کبھی ان میں ہمت ہوتی ہے کہ وہ قادیانیت کی جو فریب کاری ہے اس کو واضح کریں کہ دیکھو یہ بندے غلط ہیں، غلط ہیں تو صرف مسلمان ہیں، غلط ہیں تو صرف قرآن پڑھنے والے، غلط ہیں تو صرف نبی کا نام لینے والے، غلط ہیں تو صرف اپنے نبی کے حقوق کی بات کرنے والے کہ یار یہ حق ہمارے نبی کا ہے، آپ ہاتھ کیوں ڈال رہے ہیں اس میں؟ آپ ظلم سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا ان سے انسپائر کبھی نہیں ہونا، ان کے سارے بیانات لالی پاپ ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں تو اکثر دوستوں سے کہتا ہوں یہ ٹی وی اینکرز کو دیکھنا بھی ختم کریں، نیوز پیپر لے لیا کریں، کچھ ضروری خبریں جو اپنے معاملات کی وہ دیکھ لیا کریں، لیکن یہ تبصرے جو آپ دیکھتے ہیں نا فلاں سیاسی جماعت نے کیا کیا اور آپ کہتے ہیں آج ذرا واہ 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 آج تو ایسی ڈیبیٹ ہوئی اور ہماری تنظیم، تو اس سے کیا ہوا؟ تمہیں کیا ملا؟ کل کیا ہوگا؟ پرسوں کیا ہوگا؟ کل وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پھر رہے ہوں گے، اور ایک زمانہ آئے گا وہ دونوں الائنس کر کے ایک ساتھ الیکشن لڑ رہے ہوں گے، اور پھر حصہ پتی اوپر ہی ہو رہی ہوگی، اور تو یہاں پر صرف اپنی چپلیں پھاڑ رہا ہوگا اور پسینہ گرا رہا ہوگا، رو رہا ہوگا۔ تو کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ وہ یہ زندگی ملی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، شعور کے لیے، دنیاوی عصری تعلیم پوری حاصل کریں، لیکن قرآن کو بھی سمجھیں اور سابقہ قوم کو بھی سمجھیں، اور سب سے پہلے سچا دین اسلام ہے، اور اس اسلام کے سچے قائد نبی پاک ہیں، صحابہ اور اہل بیت ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہر ایک کو ان کی روشنی میں دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو کہیں کانٹے نظر نہیں آئیں گے اور سیدھا آپ صراط مستقیم پر رہیں گے۔ تو میں بات کو ختم کر رہا ہوں منافقین کے بارے میں کہ جو ان کا حلیہ، ان کا بیٹھنا اٹھنا سب مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، توجہ ہے، سب مسلمان۔ ان کا حال یہ ہے کہ ذرا سی ان کے مجمع میں جہاں یہ ہلڑ بازیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے مجمع میں اگر ذرا سے یہ کہہ دیا جائے کہ یار یہ عورت مرد آپ کیا کر رہے ہیں، شراب پینے جائز نہیں، آپ مولوی ہو گئے۔ اب سنیے، یعنی شراب کو روکنا یہ ملائیت ہے، یہ تو قرآن نے روکا ہے، تو فوراً آپ کو وہ حقیر نظروں سے کہیں گے کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ یہ مولویوں کا کام نہیں، یہ قرآن کا کام ہے، شراب حرام ہے، تاکہ جو قرآن نے جو قانون دیا ہے اس کو ہم ڈائریکٹ تو اس کو ہیٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا یار آپ تو بس آپ داڑھی رکھ لی بھائی مولانا بن گیا، بھائی مولوی بن گیا ہے، یار نماز کا ٹائم ہو گیا چلو نماز پڑھتے ہیں، یار تو بڑا مولوی ہو گیا ہے۔ یہ منافقت کی علامت ہے، اس کو نفرت ہے ان چیزوں سے، لیکن وہ خود کو مسلمانوں میں رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا مفاد یہ ہے، کیونکہ جن کا ایجنٹ ہے وہاں جائے گا تو لائسنس لینے کے لیے بھی اس کو کھڑا رہنا پڑتا ہے، اور یہاں رہ کر تو 80 گاڑی کا پروٹوکول ملتا ہے اس کو، تو رہنا اس کو یہاں پر ہے، اس لیے وہ خود اپنا نام مسلمانوں کا رکھے گا، لیکن اسلام کی کسی چیز کو وہ قریب آنے میں چڑھ جائے گا، اس کی محفلیں شراب خانیاں کی ہوں گی، تو ڈانس اور ناچ گانے کی ہوں گی، تو جناب وہ خرافات کی ہوں گی، اور جہاں کوئی کہے کہ جناب یہ غلط ہے، اچھا آپ بڑے مولانا، آپ تو مولانا بن گئے۔ بھائی مولانا کا کیا مطلب ہے؟ داڑھی رکھنے کا مطلب مولانا ہے، روزے رکھنے کا مطلب مولانا ہے،
تو پھر ہر مسلمان مولانا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و سنت نے کہا ہے اس کو لینا ہے۔ تو بھائی ظاہر سی بات ہے میں مسلمان ہوں، میرے نزدیک بڑی بات وہی ہوگی نا جو میرے اللہ نے کہا ہے۔ میں تو مسلمان ہوں، میرے نزدیک جو سب سے قیمتی بات وہی ہوگی نا جو میرے نبی نے کہی ہے۔ یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں کہ میں ہوں اسلام کا ماننے والا اور میں اپنے نبی کی بات کے علاوہ کسی اور کی تو بات نہیں مان سکتا؟ جب میں نبی کی بات مان رہا ہوں تو مجھے آپ تانا کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے تو وفادار کہیے کہ جس دین کو مانتا ہوں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں آپ کہیے کہ آپ اس دین کو نہیں مانتے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تو اس دین کو مانتا ہے تو تجھے سننا پڑے گا۔ دراصل تو منافق ہے، باہر دنیا کے اندر جو تو نے حرام کھایا ہے اور تیری جو ہرس اور لالچ ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس لیے تجھے مرزائیوں کا گند بھی شہد لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ تجھے دل سے اسلام نہیں پسند، توجہ ہے، اسلام تجھے نہیں پسند، ورنہ وہ جو عزائم کر رہے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی گندی باتیں جو کتابوں کے اندر ہیں، معاذ اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اس نے گالیاں دی، حضرت مریم کو اس نے گالیاں دی، صحابہ کو اس نے گالیاں دی، حضرت حسین کو اس نے گالیاں دی رضی اللہ تعالیٰ، ختم نبوت کے خلاف اس نے باتیں کی، علماء کو منہ بھر بھر کے اس نے گالیاں دی۔ مجھے بتاؤ کسی لبرل نے بشمول وہ ایک میراثی ایکٹر بڑا بیچ میں آ گیا تھا حمزہ عباسی، ان کی بڑی تائید کر رہا تھا، اس زمانے میں بھی ان سے ہم نے کہا تھا نام تیرا مسلمانوں والا ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں کہ تو کیا کر رہا ہے، لیکن جس محاذ کو تو چھیڑ رہا ہے نا وہ نبی کی عزت کا ہے۔ تجھے قادیانی اچھے لگ رہے ہیں اور تو چھلانگ مار کر غامدی کے پاس بھی چلا گیا ہے تو مسئلہ نہیں، لیکن تجھے ہم بتانا چاہتے ہیں مسلمان کمزور سے تو کمزور ہو گئے ہیں، لیکن دین کی بنیادی چیزوں کے خلاف وہ 1000 ایکٹر اور 1000 رشتہ داروں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ حضور کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈرامہ بناتے ہیں جناب، ایکٹر بنتے ہیں، کرو جو تمہارا کام ہے، تم خود خدا کو جواب دو، ہمیں کیا کرنا۔ لیکن وہ نوجوانوں سنو تمہارے درمیان متعارف ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہو کیا ایکٹنگ کی ہے جناب، اس نے کیا کیا ہے، اس کے بعد وہ فوراً مذہبی بن جائے گا۔ اس کو بھی سمجھو آپ، ایک پوری لسٹ ہے آرٹسٹ کی کہ جنہوں نے خود کو، میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے اسلام کے خلاف، وہ پوری شہرت آپ کو آرٹسٹ بن کر، ہیروئن بن کر، ہیرو بن کر، اچھا ایکٹر بن کر آپ کی سوسائٹی کے اندر ایک نام پیدا کرے گا، اور پھر ایک دن وہ آ جائے گا اور دین کے مسلم مسائل کے خلاف بات کرے گا۔ اور مجھے بتاؤ آپ نے تو اپنے ذہن سے اس کو ایکٹر قبول کیا تھا نا، تو جب ایکٹر قبول کیا تھا تو اس کو قرآن کا معلم کیسے قبول کر لیا؟ حمزہ عباسی کہہ رہے نہیں میں نے تو قادیانیت سے ملا، ایسا تو میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو کیا ہے، ساری امت ایک بات کر رہی ہے، تو ایک بکواس کر رہا ہے۔ یہ میراثیوں کی طرح جو تو نے ڈرامے بنا لیے ہیں تو اس گند میں مبتلا رہنا، تو تجھے اتنی حیثیت مل گئی ہے کہ سرکار کے سب سے بڑے دشمن اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن جو مسلمانوں کی شہر رگ ختم نبوت پر حملہ کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی اور رسول کہتے ہیں، اور تو کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے کہا جاتا ہے محبت ایکٹنگ کی وجہ سے نہیں ہوتی، آواز کی وجہ سے نہیں ہوتی، لباس کی وجہ سے نہیں ہوتی، محبت کا راستہ رسول اللہ کی طرف سے جاتا ہے، ادھر سے اگر کوئی بندہ ٹھیک ہو جائے تو اس سے محبت کی جاتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایکٹنگ بہت اچھی ہے، دکھتا بہت اسمارٹ ہے، کپڑا بہت اچھا پہنتا ہے، ڈریسنگ کیا ہے، ہم اپنی محبت کے لیے ذریعہ اپنی خواہش کو بناتے ہیں، اور اسلام کہتا ہے محبت ہی میں بندہ مارا جاتا ہے اور محبت ہی میں جیتتا ہے۔ تو ہمیشہ کسی بندے کو قبول کرنے کے لیے محبت کا زاویہ اپنا پوائنٹ آف ویو نہ بنائیں، بلکہ حضور کا بنائیں کہ یہ حضور سید عالم کے دین کا کتنا وفادار ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے نفاق کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی ہے کیونکہ یہ سبق بہت ضروری ہے، اس کو آپ نے رکھا۔ میں نے منافقین کئی ٹائپس کے ہیں، ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، لیکن اپنی قوم کو ہم ایجوکیٹ ضرور کریں گے، اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے ضرور کہ اسلام کے خلاف کس انداز میں، نام اسلام کا لے کر، نام اسلام کا لے کر کس طریقے سے یہ پھر سیاسی نظام پر قبضہ۔ اور جہاں پر بھی آپ دیکھیے، میں تو حیران ہوں، ہم کسی اداروں میں جاتے رہے ہیں، یعنی اگر یہ کہہ دیا جائے نا
سر نماز کا ٹائم ہوا، ایسا دیکھتے، سر تلاوت کر لیں، سر یہ جائز نہیں ہے. جس طرح کہ یہ ہندوؤں سے بھی کوئی بدتر ہے معاذ اللہ، یعنی پتہ نہیں کون مذہب کا، ایک دم چڑھ جائے گا. ارے بھائی بات تو وہ کی ہے جو تو مسلمان ہے، بات تو وہ اسلام کی بنیادی حقوق کی کر رہا ہے، تو چڑھ جائیں گے اوہ آپ جو ہے وہ بڑے آپ. اب ان کو مسلمان بھی کون سا والا چاہیے؟ غامدی جیسا، جاوید غامدی جیسا مسلمان جو کہتا ہے کہ قادیانیوں کے کافر ہونے پر مجھے کوئی چیز نہیں ملی ہے، اور پھر ایک جگہ پر خود کہتا ہے کہ حضور کے آخری نبی ہونے پر 100 آیتیں ہیں. اس پر میں بول چکا ہوں پہلے. جاوید غامدی ایک جگہ کہتا ہے حضور کے آخری نبی ہونے پر، حضور کے آخری نبی ہونے پر 100 آیتیں ہیں، اور ایک جگہ کہتا ہے قرآن کی کسی بھی آیت کا انکار کفر ہے. دونوں چیز آ گئی، ٹھیک ہے. ایک جگہ خود مانا ہے اس نے، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے دنیا ٹی وی کا، کہ ایک جگہ کہتا ہے قرآن میں 100 جگہ، کتنی بولیے مل کر؟ ایک جگہ نہیں. قرآن تو وہ سچی کتاب ہے، کوئی بات ایک جگہ پر بھی آ جائے تو وہ ثابت ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 100 جگہ پر، ایک نہیں، یہ اتنا ضروری مسئلہ ہے. قرآن میں 100 جگہ پر موجود ہے کہ حضور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیو نبی نہیں آئے گا. اچھا یہ اس کے کلپ ہے. دوسرا کلپ کیا ہے کہ قرآن کی کسی بھی آیت کا انکار کرنا کفر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دو جوڑ دیا. اچھا قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار بھی کیا کہا ہے؟ کفر ہے. دوسرے تقریر میں کیا کہا ہے؟ ختم نبوت پر کتنی آیت ہے؟ 100. ابھی جوڑ دیا. پھر کہتا نہیں قادیانی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تو انہوں نے کیا ہے کا انکار ختم نبوت کیا، تو تیرے اس فتوے سے وہ کافر نہیں ہوا. کہتا نہیں میرا یہ ایک تقریر میں کہتا میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں کسی کو کافر کہوں. تو خود تو کہہ رہا ہے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت کا انکار کرے گا کفر ہے، لیکن جب اس کی امپلیمنٹ کی بات آ گئی کہ کس نے کیا ہے تو کہے گا نہیں، کیونکہ ڈیلس میں تو بیٹھا ہوا ہے. ڈیلس میں بیٹھنا بری بات نہیں ہے، وہاں صحیح العقیدہ مسلمان بھی رہتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ بری بات نہیں ہے. بری بات یہ کہ تیری یہ بات بتا رہی ہے جو یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید نے کتنی زبردست بات کی ہے. وَإِذَا، بس ادھر ختم کر رہا ہوں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب رمضان آ جائے تو ٹی وی پر بیٹھ کے مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم آپ کی طرح مسلمان ہیں. دیکھو قرآن کیسے ایکسپوز کرتا ہے. میرے بچوں تم قرآن اٹھانا اور یہ پہلے پارے کی آیت نمبر یہ دیکھیے کہ آیت نمبر 8 سے پڑھنا شروع کرنا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر آگے 18 آیتوں تک چلے جانا. میں یہاں پر آیت نمبر 14 پڑھ رہا ہوں. اب یہ سارے موجودہ جو آپ کو میں نے پکچر دکھائی ہے اور یہ جو سارے رول دکھائے ہیں ان کو آپ سامنے رکھیے، یہ آپ میں کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں. قرآن ان کو ایکسپوز کرتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، قالوا، تو یہ کہتے ہیں آمنا، ہم تو مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، جب یہ اکیلے میں ہو جاتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیاطین اور اپنے لوگوں کے ساتھ، قرآن نے بھی دیکھے ان کو شیاطین کہا ہے، جب یہ اپنے شیاطین کے ساتھ جو ان کے بندے ہیں جو اسلام کے خلاف ان کو آگے، ان کے ساتھ جب یہ اکیلے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابے تو مولوی کے ساتھ بیٹھا ہو، تو عالم کے ساتھ بیٹھا، تو نبی کی شان بیان کر رہا تھا اس دن. کہتے ہیں قالوا انما معکم، نہیں میں تو ہوں تمہارا، انما نحن مستہزئون، میں تو ان کو بے وقوف بنا رہا تھا. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، لبرلو ایسا نہیں ہے. تم سن رہے ہو میں اللہ کی مخلوق میں، انسانوں میں، اللہ کے بندوں میں، مومن بندوں میں سب سے چھوٹا بندہ ہو کر یہ بات عرض کرتا ہوں. دیکھو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے. اللہ نے کہا نہیں تم یہ ایسا نہیں کر، تم ان کا مذاق نہیں اڑا رہے، تم ان کو بے وقوف نہیں کہہ رہے. اللہ فوراً کہتا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارا استہزاء کر رہا ہے. وَيُمُدُّهُمْ، تم کیا سمجھ رہے ہو تمہارے ویزے کہیں کے لگ رہے آ رہے جا رہے ہو تو آسانی ہے؟ یہ ڈھیل دے رہا ہے. وَيُمُدُّهُمْ، یہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے. فِي طُغْيَانِهِمْ، یہ تمہاری جو شرارت ہے نا اس میں اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے. یعمہون، کہ جس میں تم بھٹکتے رہو اور اس میں موجود رہو. اور اس سے پہلے فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، حبیب سن یہ خود سب سے بڑے نااہل اور بے وقوف ہیں جو امت کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کیونکہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے.
اور یہ اپنی استغیانی میں بھٹک رہے ہیں. اور آگے دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, ہے انہوں نے کیسا سودا کیا, ہدایت کو دے کر گمراہی کو خرید لیا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری چکمک چکمک گاڑیاں اور شعور جو ہے, ہم جس کو فون کر کے اٹھوا لیں, جس کے خلاف فون کر کے FIRs کر دیں. تو یہاں قرآن کہتا ہے اولئک الذین, ایک ایک چیز اللہ بیان, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین, فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین, تو ان کا سودا کچھ نفع نہیں دے گا, اور وہ سودے کی راہ کو جانتے بھی نہیں تھے کہ بیچنا کہاں پر ہے اور نفع لینا کہاں سے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس منافق طبقے سے ہم کو محفوظ کرے. لہٰذا اپنے اسکول, کالجز, اپنے لیکچرز اور یوٹیوب, یہ تمام چیزیں جس میں آپ کام کرتے ہیں کریے, منع نہیں ہے, لیکن یہ چیز دیکھیے گا کہ جناب کس طریقے سے سازش ہوتی ہے اور کس طریقے سے اسلام کا نام لے کر دراصل کام اسلام کے خلاف ہوتا ہے. یہ منافقین ہیں جن کا ظاہر اسلام ہے, دل میں اسلام نہیں ہوتا. یہ کئی ٹائپس کے ہیں, ان میں ایک ٹائپس ہمارے ملک کے اندر یہ ایتھسزم لوگ ہیں کہ اندر سے دہریے ہیں, لیکن بظاہر نام ان کا وہ ایک بہت بڑا ملعون ہے, اپنے آپ کو پروفیسر پرویز کہتا ہے, وہ آئے دن کچھ نہ کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اندر سے ایتھس ہیں. کیا ہیں بولیے؟ اور بہت اچھا ہوا تم کھل گئے یار, اسلام نے بڑے بڑے فتنوں کو نپٹا دیا ہے, تم تو پاؤں کی دھول بھی نہیں ہو. مجھے جس دن خوشی ہوئی, جس دن لبرلوں نے کھل کر بولنا شروع کیا نا, میرے اندر ایک توانائی آ گئی. میں نے کہا الحمدللہ اب یہ ایکسپوز ہو گئے, سامنے آ گئے نا. دشمن جب سامنے آ جائے نا, پھر اسلام کے دلائل اور نالج کی قوت کیا ہے پھر وہ ہم بتائیں گے. یہ جو تم ہماری صفوں میں چھپے ہوئے تھے نا آستین کے ساتھ, ہاں پرویز آ جاؤ سامنے, غامدی بھی آ گیا, دیگر بھی آ گئے, لبرل. اور میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں ان تمام نوجوان اسکالرز کے لیے جو اپنے تئیں بلاگ بنا بنا کر ان لبرلزوں کو جو دوڑا رہے ہیں اور ملحدوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, میرا اللہ آپ کو اعلیٰ جزا عطا فرمائے, کیونکہ آپ نوجوان یوتھ کی زبانوں کے اندر جو اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے ان لوگوں کو دوڑا رہے ہیں. یہ دور اس بارے کا ہے کہ عقلیات اور لاجک کے انداز میں ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ اعتکاف بڑی معلوماتی انداز میں آپ گزاریے, تاکہ یہاں سے جانے کے بعد آپ خود بھی اپنا ایمان بچا سکیں اور اپنے دوستوں کو بھی صحیح نظریے پر کنوے کر سکیں. اللہ میرے بچوں آپ کا اعتکاف قبول کرے اور اللہ اس کی بہترین جزا عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ کبر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اسی درد میں رکھے کہ ہم اسلام کی خدمت کرتے رہیں. کیونکہ جو وفادار ہوتا ہے نا, چوکیدار, وہ رات سوتا نہیں ہے, اس کو جھٹکا آتا ہے پھر وہ بیٹھ جاتا ہے, کیونکہ اس کو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے, لیکن چور اندر نہ گھس جائے. اس کو کہتے ہیں ایمان. آرام کریں گے جب رسول اللہ سے ملیں گے, پھر ایسا آرام ہوگا کہ اس آرام اور اس نعمت کو نہ کسی آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے, نہ اس انعام کو کسی آنکھوں نے کبھی سنا ہے. اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اس کا مستحق کرے. پاکستان پر اور تمام مسلمانوں پر اللہ اپنا خاص فضل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.